جناب من، بروک سائڈ پارک، اٹلانٹا جارجیا، امریکہ سے آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت میں بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، بروک سائڈ پارک، اور صورتحال یہ ہے کہ ان ممالک میں آ کر جب آپ پاکستان سے یا اپنے کسی ہوم کنٹری سے ان ممالک میں آتے ہیں تو چونکہ وہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ہماری زبان اور ہر چیز میں فرق ہے، تو یہاں آ کر ہمیں تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ تنہائی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی۔ شروع کے دنوں میں جب آپ کسی بھی ان ترقی یافتہ ممالک میں اپنا ہوم کنٹری چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے کہ میں اپنا پاکستان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، تو شروع میں بہت تنہائی کا احساس ہوا، اور جو یادیں ہوتی ہیں وہ بہت ہانٹ کرتی ہیں۔ اپنا دیس، اپنا وطن، اپنے لوگ، ہر چیز یاد آتی ہے، اپنی گلیاں، اپنا گاؤں، اپنا شہر۔ مگر یہ انسانی نیچر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھول جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نا، تے کو آنکھیاں ہم پردیس نہ ون کچھ نہیں لنگھنے تائیں بھول ونجنا ہے۔ تو بات یہ ہے، جب بظاہر تو ہمیں جو تنہائی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ انسان جب تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو انسان کو اچھا فیل نہیں ہوتا۔ تنہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لوگوں سے، اپنے ہم مزاج لوگوں سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تنہائی۔ تو پروین شاکر کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ اس کے جنازے پہ تھا سارا شہر شریک، جو شخص مر گیا ہے تنہائیوں کے خوف سے۔ وہ کہتے ہیں ہجر کی شب ہے اور تنہائی ہے، لوگو آج فراق میرے گھر آئی ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہائی انسان کو سکھاتی ہے، انسان کی ٹیچر، انسان کی استاد ہے تنہائی، علیحدگی۔ دنیا کے خرخشوں سے الگ ہو کر اپنا راستہ علیحدہ کر لینا، اور علیحدہ ایک میڈیٹیشن کہہ لیں، ریاضت میں چلے جانا، اور وہاں جا کے غور و فکر کرنا، دنیا سے کٹ جانا، تنہائی اختیار کر لینا، یا قدرتی طور پہ تنہائی حاصل ہو جائے۔ جیسے ہم اس ملک میں آئے ہیں، امریکہ میں، پاکستان سے، تو تنہائی کا شکار ہیں۔ اپنے پاکستانی تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اردو سپیکنگ تو ہے ہی نہیں، سارے دوسرے ہیں، اور ان سے ہیلو ہائے تک کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے۔ تو یہ چیز انسان کو اچھی نہیں لگتی، مگر اگر غور کریں، اٹس اے بلیسنگ آف اللہ۔ یہ تنہائی بھی ایک نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں، ایک نعمت ہے تنہائی بھی، کہ انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ بھی تنہائی میں ہوتا ہے، اپنی اچھی باتوں کا بھی پتہ لگتا ہے، اپنی بری باتوں کا بھی پتہ لگتا ہے، اپنی کمزوریاں بھی جب غور کرتا ہے تو اس کے سامنے آتی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے انسان کے لیے ایک مہمیز کا کام دیتی ہے۔
ایک مشل کا کام دیتی ہے یہ چیز کہ انسان سوچتا ہے، جب غور کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اپنی راہوں کا تعین کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب اسے کون سی راہیں اختیار کرنی چاہیے جس میں کامیابی ملے اسے۔ تو اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے کہ تنہائی جو ہے وہ بذات خود جو بری چیز لگتی ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مختلف مزاج رکھتا، ہر انسان اپنا ایک مختلف مزاج رکھتا ہے۔ جب آپ ہر وقت لوگوں کے درمیان رہیں گے تو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، وہاں پہ انسان کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے اگر تو وہ اچھے لوگ ہیں جن کی صحبت میں وہ رہ رہا ہے تو وہ پھر اچھائی کی طرف جاتا ہے، بصورت دیگر برائی میں بھی پڑ جاتا ہے۔ سست لوگوں میں رہتا ہے تو سستی کی طرف اس کی طبیعت چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پاکستان ہے، ان ممالک میں زمیندار ہیں، وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے، فارغ رہنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں پر جو ہے عورتیں بھی اور مرد بھی شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں اپنے لیے باعث شرم خیال کرتی ہیں، جس طرح ہم لوگ کہ یار میری بیوی کمائے اور میں بیٹھ کے کھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں کام کروں گا اپنی بیوی کے لیے، مینٹیننس، نان و نفقہ خرچہ، بچوں کا خرچہ اٹھانا میرا کام ہے، میری بیوی کا کام نہیں ہے بچوں کا خرچہ اٹھانا۔ تو یہاں امریکہ کی جو ویمن ہیں، خواتین ہیں، اسی طرح کے خیالات رکھتی ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، ہمارا خاوند ہمارے لیے کمائی کرے، مجھے اپنی کمائی خود کرنی چاہیے۔ I should go outside the home for work for my livelihood۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ تو بات تنہائی کی چل رہی تھی تو ایک اور پیارا سا شعر یاد آ گیا کہ تنہائی میں دل کھول کے رو لیتے ہیں، ورنہ محفل میں تو ہم ذکر بھی تیرا نہیں کرتے۔